البیت مثابۃ للناس وامنا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ یہ اعزاز ہے حضرت ابراہیم کا، جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں پیشانی رگڑو، چونکہ میں انہیں پیشوا بنا دیا ہے۔ اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو۔ تو مسجدوں کی صفائی کتنا بابرکت کام ہے۔ یہ ہم نے آج کل خادم رکھ لے ہوئے ہیں جو مسجدوں کو صاف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور ان کی تنخواہ اگر ہم دیتے ہیں تو ہمارا حصہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ضرور کبھی ایسا کیا کرو کہ اپنے ہاتھ سے مسجد صاف کیا کرو۔ یہ وہ کام ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نبیوں کو پیغمبروں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو۔ اللہ اکبر، یہ عہد لیا، وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے، ان طہرا بیتی للطائفین، کہ صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ اکبر، کہتے ہیں دل صاف کرتی ہے۔ اللہ کے گھر کو صاف کرو گے تو دل صاف ہوگا۔ مسجد نبوی میں ایک بوڑھی خاتون تھی جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا، صبح بچے جب پڑھ کے چلے جاتے تو مائیاں آتی اور مسجدیں صاف کرتی تھیں۔ تو وہ بوڑھی حبشیہ خاتون تھی، فوت ہو گئی۔ تو حضور نے ایک دن فرمایا کہ میں کتنے دنوں سے اسے دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو کہا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کے لیے؟ کہا وہ ایک عام سی عورت تھی اور آپ کے کندھوں پہ نبوت کی اہم ذمہ داریاں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی؟ کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور صحابہ کو ساتھ لے کے اس کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے حضور نے دعا کی۔ تو مسجدوں کی صفائی یہ معمول زندگی کا رکھو۔ میں بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے ایک ملک میں کہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان اور سمجھدار بچے، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں مسجد کی ٹوٹیوں پہ اور مسجد کی لیٹرینوں پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے مسجدوں کی خدمت کی، اللہ نے پھر ان کو بڑا نوازا ہے۔ تو ضرور خادم ہو بھی کسی مسجد میں تو پھر بھی مسجد کی صفائی کبھی کبھی جو ہے وہ کر لیا کریں، اور کبھی وقت نکال کر 2 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد کبھی لنگوٹا کس کے تو مسجد کی صفائی کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کریں۔ علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اے اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی، تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو ہاتھ باندھ کے درود پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جو مسلسل درود پڑھے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے دوران پڑھو، محفل کے اختتام پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا میرے تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں، حضور کا قرب مجھے ملے،
اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ میری بھی آرزو ہے، گناہگار ہونے کے باوجود آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے۔ آرزو تو کی جا سکتی ہے، چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں۔ تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے، قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی، اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جام کوثر نصیب ہوں گے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو امام ابو داود نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح اطہر جسد انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو۔ وہاں روضہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں، کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں۔ تو کوئی ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو، اور جب سلام پڑا جاتا ہو تو حضور کی روح اطہر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں، اللہ اکبر، کہ درود پڑھا کرو۔ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب کا ذریعہ ہے، اور جب جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے، آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس ہے۔ ہم بخیل تو نہیں ہیں، تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے، یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں، لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔
کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے۔ کو حضور کا دیا ہوا ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے کوئی قسم نہیں لیتا، ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ عزم کریں کہ حضور کی جانب سے جو پھول ملیں گے جھولی میں ڈال لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو عمل کر کے دیکھیں، اگر شفا نہ ہوئی میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ لاکھوں فرامین رسول کا خلاصہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے، تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا۔ ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرز پہ ہے نا، لیکن آج میں اس حدیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں۔ جب یہاں سے جائیں گے آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے میری عرض آپ ٹالیں گے نہیں، اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے۔ تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھ جائیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کس سے بات کی ہے، کتنا سویا ہوں، کہاں گیا ہوں، کہاں اٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکھے پہ پونا گھنٹہ گزارا ہوگا، چائے پینے گیا وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں، صبح سے لے کے سونے کے وقت تک
12-14 घंटे की फहरिस्त बनाएं और फिर उसके ऊपर निशानी लगाएं इसमें बेमकसद चीजें क्या थीं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे मुझे ना दीन का फायदा हुआ, ना दुनिया का फायदा हुआ, ना मेरे जिस्म को कोई तकवीयत मिली, ना रूह को ताकत मिली, ना वो मेरे अखलाक के सुधारने का सबब थी। ये काम मैंने क्यों किया? पौना घंटा यहां क्यों बैठा रहा? ये चीज मैंने क्यों देखी? ये काम मैंने क्यों देखा? फलां को घूर के क्यों देखा? फलां के बारे गलत क्यों सोचा? तो आज की फहरिस्त में देखें 6 चीजें, 5 चीजें, 4 चीजें, 2 चीजें, 10 चीजें, आप देखें कि इसमें ला यानी है, जिसमें कोई फायदा नहीं था, तो आप उनको निशान लगा दें और ये अज़म करें कि कल ये नहीं करूंगा। अगले दिन फिर वो तो आप यकीनन नहीं करेंगे जब पक्का इरादा कर चुके हैं, तो अगले दिन फिर मामूल से दिन आपका गुजरे, तो जब शाम का वक्त हो तो फिर दोबारा कागज कलम लेके बैठ जाएं और लिखें आज मैंने क्या क्या किया। आज 8 चीजें निकली हैं तो कल कोई और नई चीजें 5-4 और आ जाएंगी, तो उनको भी काट दें कि परसों ये भी नहीं करनी है। सिर्फ 8 दिन अगले पीर तक रोजाना शाम को दिन के मामूलात लिखें और टिक करते जाएं कि ये ठीक मैंने किया और ये मैंने गलत किया है और ये लायानी था, ये मैंने कल नहीं करना। 8 दिन गुजरने के बाद जब आप यहां अगले पीर आएंगे तो आपका चेहरा तमा रहा होगा। ये सिर्फ 8 दिन का नुस्खा है, 8 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आपको जीने का मजा आ जाएगा। सुबह उठेंगे हशाश बशाश, सोएंगे तो गूढ़ी नींद आएगी, ना दिल पर कोई बोझ, ना दिमाग पर बोझ, ना कोई जमीर पे बोझ। तो फिर जाहिर है जो फारिग बचेगा वक्त, आप कहेंगे किस में मैंने खोखे पे भी नहीं बैठना, नाई वाले हमाम पे भी नहीं बैठना, वो फजूल काम ये भी मैंने नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? तो वक्त ऐसे तो गुजरता नहीं, फिर मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ने लग जाएं, फिर कुरान खोल के बैठ जाएंगे। हम सिर्फ 8 दिन इसकी मशक करके देख लें तो फिर देखना कि जिंदगी कितना लुत्फ देती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन लो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम एक है। ला फदला ले अरबियन अला आजमी, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है। हमारे आज भी हिंदुआना रस्में खत्म नहीं हो रही। दौलत की तकसीम पर, अमीर गरीब की बुनियाद पर इस मुआशरे में तकसीम मौजूद है। हमारे देहातों में चौधरी और कम्मी की बुनियाद पर तकसीम मौजूद है। रियाया और हुक्मरानों की बुनियाद पर यहां तकसीमें मौजूद हैं। लेकिन मेरे और आपके आका और मौला ने कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए जो मंशूर दिया वो ये था, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। चूंकि काले रंग भी अल्लाह ने बनाए हैं, गोरे रंग भी अल्लाह ने बनाए। हकीम लुकमान रंग के काले थे और सूरत अच्छी नहीं थी, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने बदसूरत क्यों हैं? तो हकीम लुकमान ने क्या जवाब दिया? कहा, आप शक्ल में नक्श निकाल रहे हैं या शक्ल बनाने वाले में नक्श निकाल रहे हैं? तो वो खामोश हो गया। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ने बनाया है ना, उसने कांटा भी उसने पैदा किया है, फूल भी उसने पैदा किया है, चेहरों की रंगत उसने बनाई है। किसी में कोई रंग भर दिया, किसी ने कोई रंग भर दिया। तो रंगों की बुनियाद पर, नस्ब की बुनियाद पर कोई अफजल, कोई अशरफ, कोई आला, कोई बद ये नहीं है, बल्कि मयार जो दिया गया वो क्या था? तकवा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह के नजदीक वही मुअज़्ज़ज़ है, वही मोतबर है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरतों के बारे में ताकीद की कि वो तुम्हारी ज़ेरे दस्त हैं, इनकी मिलक कुछ नहीं होता और कमजोर हैं, इनके बारे अल्लाह से डरना। और हुजूर ने उनके साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की। फिर गुलामों के साथ हुस्न सलूक करने का हुजूर ने दर्स दिया कि जो खुद खाते हो वो उन्हें खिलाओ, जो खुद पीते हो उन्हें पिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ।
بعض لوگ ملازم کو، ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے، یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 چیزوں کی تاکید کی۔ پھر حضور نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی۔ پھر حضور نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی۔ پہلی بات، عمل میں اخلاص پیدا کرو، چونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ دوسری بات، حاکموں کو وصیت کرنا، جو بادشاہ وقت ہوں، حاکم ہوں، ان کو خیر کی بات کہنا، ان کو بتانا، ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر۔ تیسری بات کہ حضور نے یہ وصیت فرمائی، لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا، الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا، لابیاں نہ بنانا، گروہ بندیاں نہ کرنا، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا۔ حضور نے فرمائی، تابعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، ان کے ساتھ رہنا، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ در ماہی دا چھوڑی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ اس لیے لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے امت مسلمہ، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت۔ کہا ان 2 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے